بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صلوات ممکنہ حد تک بلند پڑھیں۔ اجازت ہے جی بات شروع۔ سب سے پہلے آج کی صف ادا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس پارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ حاضرین محترم، شیعہ سنی حضرات، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت موجود ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ جو قسمیں کھانے اور حلف دینے کے لیے نہیں، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
قرآن حکیم اگر بند کر کے الماری میں رکھ دیا جائے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے بندہ زیارات پر جا کر اپنے کمرے میں سوئے رہے. میں سادہ سادہ باتیں کرتا ہوں. میرے علاقے کے لوگ بھی سادہ ہیں, باتیں بھی سادہ سے, لیکن یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے سرکار دو عالم کے ذریعے. کلام اللہ کا ہے, باتیں اللہ کی, اور اللہ کہاں کہاں ہے؟ بولو. ہر جگہ پر ہے لیکن ہر کسی سے بولتا نہیں. اب جی ہر جگہ پہ ہے لیکن ہر کسی سے بولتا نہیں, بلکہ فرماتا ہے نحن اقرب, ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. جب اتنا قرب ہے, اتنا قریب ہے, لیکن لاؤڈ سپیکر مجھے میسر ہے, میں بول رہا ہوں, تو میرے بھائی ہیں سید زادہ ناظم منبر میں بیٹھ کے ان سے کہوں کہ یہ باتیں ذرا مجمع کو سنا دیں, تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. یا تو مجھے بولنا نہیں آتا, یا میں آپ سے بولنا چاہتا نہیں, ہے نا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو بولنا نہ آتا ہو. وہ درخت میں آواز پیدا کر کے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے. ایسے ہی مجمع مجھے چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے بولنے پہ اسے قدرت ہے لیکن بولتا نہیں. جب بھی اسے کچھ کہنا ہوتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو. شیعہ سنی حضرات اگر یہ بات سمجھ جائیں تو فرقہ واریت میں کمی ہو جائے. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو بولنا نہیں آتا, پھر اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو, ان سے کہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے مصطفیٰ کے بغیر بولنا نہیں چاہتا. تو پھر بات سمجھ جاؤ, جو مصطفیٰ کے بغیر بولنا نہیں چاہتا وہ مصطفیٰ کے بغیر سننا بھی نہیں چاہتا. اب جی سلامت رہے. جو رسول کے بغیر بولنا پسند نہیں کرتا وہ رسول کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا. جو صورت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ میں ابھی کروں, لیکن میں مقدمے میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں. مثلا وہ فرماتا ہے نماز کا حکم قبلہ اپنی جگہ, روزے کا حکم اپنی جگہ, زکوٰۃ کا حکم اپنی جگہ, لیکن ایک عجیب صورت ہے قرآن میں, میں اسے پڑھ کے بہت حیران ہوا. فرما رہے کل هو اللہ احد, میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. فکرہ میں اتنا بڑا کہوں گا سارے دن لطف نہ رہے تو میں نے شہزادی کی چوکھٹ کے باہر پڑی ہوئی مٹی کے ذرے داڑھی کے بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ احد ہے, وہ ایک ہے. تو مسلمانوں پھر سمجھ لو, جب محمد کے کہے بغیر اللہ ایک نہیں ہوتا تو پھر اس کے کہے بغیر امام بھی 12 نہیں ہوتے.
نے لطف نہیں فرمایا، توجہ ہی نہیں فرمائی. وہ بتا رہا ہے یا علی. میں بالکل آپ کو تازہ دم کر دوں. میرا حبیب ان سے کہو وہ احد ہے. اب اللہ کو نہیں پتا کہ وہ احد ہے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کہے اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے. پھر سن لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. میں عجیب وقت میں حاضر ہوا ہوں تو باتیں بھی تھوڑی عجیب ہی کروں. اللہ الصمد، اللہ بولو یار، بے نیاز ہے. اب بندوں نے ترجمہ کر لیا کہ وہ بڑا بے پرواہ ہے. وہ بے پرواہ ہوتا تو 4 دن سخت گرمی پڑنے کے بعد آج ٹھنڈی ہوا چلتی. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. کہہ رہے نہیں اللہ بے پرواہ ہے. اس سے زیادہ پرواہ کس کو؟ اسے اتنی پرواہ ہے، فکرہ سننے کے بعد فرما بردار بچے بولیں گے، اس نے اتنی پرواہ کی ہے تمہاری کہ تمہارے لیے ماں بنائی ہے. آپ نے کہا جی بسم اللہ سید. اتنی پرواہ. تو پھر سمد کے معنی کیا ہے؟ سمد کے معنی ہے ملک صاحب بے نیاز. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جسے ضرورت نہ ہو، جسے خطرہ نہ ہو. نہ ضرورت ہو نہ خطرہ ہو. پوری توجہ. پاکستان کی 8 لاکھ سے زیادہ فوج ہے. ایٹم بم بھی بنا رکھا. فوجیں بارڈر پہ ہیں. توجہ فرمائیے. اور اسلحے کی نمائش، اس پہ میں نے اندازہ لگانا ہے کہ کون جاگ رہا ہے، کون کون پورا شیعہ ہے. اسلحے کی نمائش ملک کرتے ہیں ہر سال تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے، ڈر کے رہیں ہمارے پاس کتنی طاقت ہے. وہ اتنا بے نیاز ہے، اس کے پاس جتنی طاقت ہے اسے پردے میں چھپا رکھا. کیا بات ہے بھائی. آپ جیو سلامت رہو. یہ باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے لائق. جی بسم اللہ. آپ کے کیا کہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، اسے خطرہ نہیں، نمائش نہیں کرتا وہ. اب بندے کہیں گے کہ اس کی طاقت فرشتے ہیں. چلو میں لطف لینے کے لیے نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے فکرہ کہہ دوں، اس کی طاقت فرشتے نہیں، اس کی طاقت وہ ہیں جن کے لیے فرشتے درزی بن کے آتے ہیں. ہاں ایسے سنتے ہیں، ایسے سنتے ہیں. جس کے لیے فرشتے دردی بن کے آئے، اس کی طاقت وہ ہے. اس کے جیو بابا جیو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. میرے اہل سنت بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کے لیے بندے وہ کہتے ہیں کہ شیعہ رسول نہیں پڑھتے. رسالت کے بغیر ہم مجلس ہی نہیں پڑھتے. ہمارا خطبہ شروع ہوتا ہے توحید سے، پھر ہم رسالت پڑھتے ہیں، پھر ہم امامت پڑھتے ہیں. رسالت کے بغیر تو مجلس ہوتی نہیں. چلو اگر تم سننا چاہتے ہو کہ ہم رسول نہیں پڑھتے تو میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں. یہ جو رسول کی جوتی معراج پہ گئی تھی، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا نا، مجھے وہ بھی پیارا لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو نالین سرکار کی معراج پہ گئی تھی،
میں نے بڑے مولویوں سے پوچھا کہ یہ کس موچی نے بنائی تھی؟ کیا بات ہے بھائی، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ بڑے مولویوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ جو نالین معراج پہ گئی تھی یہ کس موچی نے بنائی تھی؟ مولوی صاحب کہنے لگے یار تم کیڑے روڑے چ پی گئے ہیں، تینوں کی لگے جنہیں بھی بنائی؟ میں کہا مینوں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کہ جوتی کہاں سے بن کے آئی؟ میں نے کہا جوتی بھی وہیں سے بن کے آئی جہاں سے مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑے سل کے آئے ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس کے اقتدار کو کسی سے خطرہ نہیں، ابھی وہ نمائش نہیں کر رہا، لیکن ایک دن پردہ ہٹا دے گا اور جسے اس نے چھپا رکھا ہے اسے وہ بھیج دے گا۔ جس بندے کو سمجھ نہیں آئی نا غیبت کی، اسے ایک فکرے میں سمجھا دوں، حیرت اس بندے پہ آ جو بھوکا بھی سو گیا۔ ایک بندہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، مجلس میں سویا ہوا تو بھی ثواب۔ دو بندوں سے میں بات نہیں کرتا، ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، ایک وہ جو لنگر کے خمار میں ہوتا ہے۔ انتظار والا سنتا نہیں، خمار والے کو نیند آ جاتی ہے، اور حسین کے لنگر میں خمار بھی اتنا ہے کہ کبھی کبھی آنکھ جنت میں جا کے کھلتی ہے۔ جیتے رہو بھائی، سلامت رہو، آباد رہو۔ یہ جی بسم اللہ ترمذی صاحب، پردہ غیب میں چھپا کے رکھا۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، جبکہ فرمان ہے کہ وہ آ کے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کما ملئت بہی ظلما و جورا، جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تو پھر چلو یار سارے مولوی مل کے بنا لو، انصاف نہیں چاہیے؟ اور دنیا عدل سے پر ہو جائے گی، تحریک انصاف کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ساری زمین پہ عدل قائم ہو جائے گا۔ بنا لو۔ سارے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مولوی مجھے کہتے ہیں چپ ہے، پتہ نہیں کس بات کے خطیب بنے پھرتے ہو۔ وہ جس نے آخر میں آنا ہے نا، اسے ہم نہیں بنا سکتے، تو پھر عقل کر، جب تو آخری نہیں بنا سکتا تو پہلا کیسے بنایا تھا؟ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ اسے پردہ غیب میں چھپا رکھا۔ وہ آئیں گے تو یہ میرے رسول نے سمجھا دیا تھا۔ پتہ کب بتایا تھا؟ خیبر کے میدان میں۔ پہلے دن رسول ناد علی پڑھتے، پہلے دن علی آ جاتے، پہلے دن خیبر فتح ہو جاتا۔ نہیں، 39 دن لوگوں کو بھیجتے رہے۔ 39ویں دن کی شام فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا جس نے جتنا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، ابو طالب کا بیٹا آئے گا سنوار لے گا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا آپ جیئے؟ یا علی، بڑی قریب سے میں گزر۔ وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ، بولو، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ایویں مجھے پرانے مصرے یاد آ گئے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں۔ عیسائی کہتے تھے نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر رسول حسنین کو اٹھا کے لے گئے تو انہوں نے معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ بتاؤں قاسم پور والوں ہوا کیا تھا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، قبلہ آ جائیں تو میں مصرع پڑھوں، آئیں بسم اللہ۔
برادر محترم جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب، آپ کی پسندیدہ شخصیت، آپ کے دلوں کی دھڑکن، محترم تشریف لے آئیں۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے۔ ہوں بوا بند کر دو، ہوں شادی بوا بند کر، ہوں پاویں 2 گھنٹے واسطے بند کر دو۔ توجہ، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار سے پوچھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم نے خود کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم وہی سمجھتے ہیں جو اللہ سمجھتے ہیں۔ اب تک میرے بھائی جو بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے، جس نے اپنی آواز بچا رکھی ہے، وہ اپنی زبان کو دہن کے زندان کا قیدی بنا کے بیٹھے۔ اگر یہاں سے آواز بلند ہو کے رسول کے دشمنوں تک نہ جائے تو میں نے علی کے دروازے سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ اور انہوں نے کہا نہیں، پوچھنا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ حسنین کے نانا نے کہا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتا۔ شاباش شاباش بھائی، کیا کہنا آپ جیو، مل کے بھائی، سارے مل کے۔ پھر مباہلہ کا دن آ گیا، بھائی جان کو زیادہ بٹھانا نہیں۔ مباہلہ کا دن آ گیا، سرکار حسنین کو لے گئے، شہزادی چلی گئیں، علی چلے گئے، لیکن شہزادی درمیان میں تھی، علی سب سے پیچھے تھے۔ شہزادی کے نقش قدم پہ بھی نظر نہیں پڑی، علی سب سے پیچھے تھے۔ حسنین کو دیکھا تو کہنے لگے جی معافی دے دیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے۔ تو بتاؤں ہوا کیا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا یار جیو۔ جی جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ سلامت۔ جی 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 جی، میں پھر کہتا ہوں، مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے، علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو۔ اب جیئے، اچھا میں نہیں یہاں پر رک کے ایک بات کہوں کہ یہ جو مباہلہ سے پہلی شام تھی نا، جب اعلان ہوا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں کہ بیٹے ہیں نہیں ہیں۔ تو سائیاں نو آگ چھڑیا نہیں کہ آپ اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں۔ شام کو نہیں گئے، رات کو نہیں گئے، فجر کی نماز کے بعد مباہلہ سے تھوڑی دیر پہلے رسول نے علی سے بیٹے مانگ کے کائنات کو سمجھایا، اور شرک کی تہمتیں لگانے والوں، اگر اچانک بھی بیٹا چاہیے تو علی سے مانگ۔ کیا بات ہے بھائی، اگر اچانک بھی، اگلے پچھلے سارے مل کے بولو حیدری۔ میرا سلام ہے بھائی آپ کو، آپ جی ہیں سلامت۔ بندے کہتے ہیں جی نہ مانگو علی سے، یا علی مدد نہ کہو۔ علی تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، سنے ہیں پاجی؟ تو لکھنے والوں نے لکھ دیا مزدوری کرنا بری بات نہیں، رزق حلال کمانا، یہ سارے یاد اس واسطے کہ نوٹاں دے بھی لکھے ہو۔
ہاں وہ جڑے نوٹ لے کے پولیس والے بندہ چھڑ دیں نا وہ بھی لکھے ہوں رزق حلال این مزدوری کرنا بری بات نہیں پتر میرا ویکھی لیکن ایک میرا سوال ہے سرکار ابو طالب مزدوری کرتے تھے تھوڑے بندے بول دو سرکار عبد المطلب جناب ہاشم چلو یہ تو اوپر کا شجرہ ہے نا نیچے آ جاؤ علی کے بیٹے حسن مزدور تھے مولا حسین پھر علی اکیلے ہی کیوں کرتے مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کوئی سوال کا جواب مجھے دے دے توجہ فرمائیے گا وہ شمون یہودی کے باغ میں کھجوروں کو پانی دیتے تھے علی اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے مزدور لوگوں نے مشہور کر دیا قبلہ حسینی صاحب ایج میں ٹالیاں نہیں وائرس پہ ہونا تو ہم پتہ ہی اس زمانے میں کھجوروں میں وائرس آ گیا تھا کھجوریں لوگوں کی خشک ہونے لگی ہوتی نہیں تھی اور یہ جو شمون تھا نا یہ جہاں بیٹھتا تھا نا کہتا تھا سچی بطول ہے یار جو بندہ جاگ رہا ہے تھا یہودی آپ جی جہاں بیٹھتا تھا کہتا تھا سچی بطول ہے تو مولا حسن نے کہا تھا کہ بابا گواہی بھی میری ماں کی صداقت کی دے اور کھجوریں بھی اس کی سوکھ جائیں تو پھر امیر المومنین نے فرمایا تھا شمون کسی اور کی ہو نہ ہو توجہ فرمائیے اچھا چلو میں مان لوں ایک لمحے کے لیے میں بالکل قریب آ گیا ہوں قبلہ کو ممبر دوں کہ مزدوری کرتے تھے میں اس صورت کی طرف گیا ہی نہیں قبلہ آ گئے اب اور مختصر کرنا مزدوری کرتے تھے اچھا چلو غریب تھے مان لیا جی فاقے تھے گھر میں میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جو مجھے تاریخ کی کتابوں میں سے ایک واقعہ دکھا دے کہ علی بھی مدینے میں تھے اور سوالی کسی اور کے گھر گیا اور کتنا آسان کریں بھائی ثابت کر دے کہ علی بھی مدینے میں تھے اور سوالی سوالی کسی اور کے گھر جائے ایسا ممکن ہی نہیں جس کو اولاد چاہیے علی کے گھر جس کو رزق چاہیے علی کے گھر جس کو شفا چاہیے علی کے دروازے جو مقروض ہے علی کے دروازے پہ جس کو علم چاہیے علی کے دروازے پہ جس کو شہادت کا شوق ہے علی کے دروازے پہ جس کو ہلاکت کا خوف ہے اور میں پرانے شیعہ کی تلے وہاں وہ بھی علی کے دروازے پہ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں جتنے سوالی ہوتے تھے مانگتے علی سے تھے ایک سوالی آ گیا وہ اندھا تھا نابینا 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 اندھا سوالی اس نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ روٹی دے میں تو نہیں کہتا اب حقیقت ہے ہی ایسے بندے مانگتے اللہ سے تھے یار جو جاگ رہے ہو کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ روٹی دے تو سوال سنا جناب کمبر نے کس نے
جناب قمبر نے توجہ فرمائیے، اور جناب قمبر نے مولا سے کہا مولا یہ روٹی مانگ رہا۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ پریشان کرنے والی بات ہے۔ شاہ جی میں تلاڑا صاحب نہیں کہتا، میں حسینی صاحب کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خود ایک دن رسول نگر میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے تلاڑا صاحب نہ آکھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو ان کا دیا کیا رسول نگر صاحب ان کے سامنے میں حسینی صاحب کہتا ہوں، میں حسینی صاحب کے گھر جاؤں اور میں جا کے عدنان ہو گھر میں، ان کا ملازم، ان کا سیکٹری، ان کا شاگرد، اسے میں کہوں یار بھوک لگی ہے کھانا تو کھلا دو، وہ فون لے کے کدی ادھر ٹر دے کدی ادھر، میں انہوں آگا بھوک لگی ہو کہ پوچھنا پہ قبلہ کو، تو مجھے اس کے اختیار کا پتہ چل جائے۔ کہ اسے اختیار کتنا دیا ہے مالک نے، قمبر عام نوکر نہیں، ایک روٹی دینے کا اختیار نہیں۔ میں نے جناب قمبر سے پوچھا وفادار نوکر ہیں، ایک روٹی تو مانگی ہے دیں، مولا سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے روٹی دے سکتا ہوں، کائنات کو سمجھا رہا ہوں، علی کی اجازت نہ ہو تو ایک روٹی بھی حرام ہے۔ شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، جی آپ جی ہیں۔ قمبر نے کہا مولا نابینا روٹی مانگ رہا ہے، تو فرمایا دے روٹی۔ وہ بادشاہ وہ میں دے دیتا، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ روٹی دسترخوان میں، تو دسترخوان دے دے۔ سرکار میں دسترخوان دے دیتا، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ دسترخوان سامان میں ہے، تو سامان دے دے۔ سرکار میں سامان ہی دے دیتا، لیکن مسئلہ اور ہے، سامان اونٹ پہ ہے۔ جاگنا ساری زندگی فکرے کا لطف لوگے، سامان اونٹ پہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تو اونٹ دے دے۔ بادشاہ میں تو اونٹ بھی دے دیتا، لیکن اونٹ کی تار میں ہے۔ یار جو بندے ابھی نہیں جاگے، بادشاہ میں اونٹ دے دیتا لیکن اونٹ بھی کتار میں۔ بادشاہ نے فرمایا تو کتار دے۔ علی کی سخاوت سن۔ قمبر نے زیر لب کہا یہی میں چاہتا تھا۔ اس نے رسی پکڑی اونٹوں کی کتار کی، نبینا کے ہاتھ پہ رکھی، پہلا پڑھ۔ وہ آنکھوں کا اندھا تھا، جاگتے رہنا، آنکھوں کا اندھا تھا، دل کا نہیں۔ اس نے رسی کھینچ کے دیکھی، پتہ چل گیا اونٹ ہے اور ایک نہیں، پوری کتار ہے۔ اس نے فوراً سوچ لیا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، ایک روٹی کے سوال پہ جو اونٹوں کی کتار دیتا ہے اس سے روٹی کیوں مانگتے ہو، اس سے آنکھوں کی روشنی مانگو۔ فوراً وہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دینے والے آنکھوں کی روشنی دے دے۔ قمبر آواز دے کے کہتا ہے مولا دیکھ لے، پہلے روٹی مانگ رہا تھا، اب آنکھوں کی روشنی مانگ رہا ہے، آئیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں اور اس کو روشنی دیں۔ فرمایا کہ قمبر میں عیسیٰ نہیں۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، یہ مہار اس کے ہاتھ پہ، اسے کہے آنکھوں پہ لگائے، اپنی پہ لگائے یا کسی اور پہ۔ یہ قبیلہ، یہ خاندان ایسا ہے، جس نے مدینے میں مانگا انہوں نے مدینے میں دیا۔ جس نے مکہ میں مانگا مکہ میں، جس نے کربلا میں مانگا اسے کربلا میں دی۔ تمام بات رونے کے لیے آئے ہو سارے،
میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب ماسٹر صاحب، ان کی اولاد، ان کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بستی کوئی ہو، نگر کوئی ہو، شہر کوئی ہو، یہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، سوالی ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ علی حالت رکوع میں تھے جب انگوٹھی دی۔ وہ زکوٰۃ آسان تھی۔ شام کے بازار میں جب تمہیں کچھ سنے بغیر جب تمہاری آنکھیں پرنم ہو گئی نا، پھر سمجھنا کہ ہم شیعہ ہیں۔ کبھی بازار سے گزرتے ہوئے بازار یاد آیا، میں اور قبلہ عدالت جاتے رہے ہیں، آواز پڑتی ہے فلاں حاضر ہو۔ ایک جج صاحب تھے، سید تھے، وہ فیملی کورٹ کا معاملہ تھا کہ وہ داروغہ جو ہنکارا باہر کھڑا ہوتا ہے نا، اس نے آواز دی زینب حاضر ہو۔ اٹھ کے چلے گئے، طویل نہیں پڑھنا مسائل، روتے ہوئے چلے گئے، پھر دوبارہ نہیں بیٹھے کرسی۔ جب اس قسم کی کیفیتیں دیکھو نا، پھر مصائب یاد آئے۔ علی نے حالت رکوع میں مسجد نبوی میں انگوٹھی دی، آسان کام۔ شام کے بازار میں جب نابینا نے کہا تھا نا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے؟ علی کی بیٹی نے وہاں اسے آنکھیں بھی دی تھی۔ ترمذی صاحب جب آنکھیں مل گئی تھی نا، تو مولا سجاد نے فرمایا تھا اب آنکھیں اٹھانا نا، اب نظریں جھکا اور بازار سے نکل۔ اس نے کہا تھا اگر دیکھنے پہ پابندی ہے تو پھر آنکھیں دی کیوں؟ فرمایا یہ پابندی تیرے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ بازار میں تیرے مشکل کشا کی بیٹی بغیر چادر کے کھڑی ہے۔ سیدہ سلامت رکھیں بھائی، بس حاضری میری ہو گئی، صاحب پڑھ لیا میں نے کہا جہاں بھی جس نے بھی جہاں بھی مانگا، کسی نے مانگا تو بھی دے دیا، نہ مانگا تو بھی دے دیا۔ ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ چھوڑ رہا ہوں 2-4 سطروں۔ نماز عصر سے کچھ دیر، کچھ لمحے پہلے جب یزید کی فوج کے 10,000 فوجی سکینہ کے بابا کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے تھے اور آواز آ رہی تھی مارو مارو مارو۔ اس وقت کربلا میں ایک تاجر آ گیا،
اس کا نام تھا کیس، تجارت کرتا تھا خوشبو کی۔ وہ جب کربلا میں داخل ہوا نا، جو معرفت والے ہو اسی پہ بیان کر لو، جیسے ہی وہ کربلا میں داخل ہوا نا، وہ حیران ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، زور زور سے سانس کھینچنے لگا، سونگنے لگا۔ ایک شامی سپاہی کے قریب چلا گیا، کہنے لگا میں خوشبوؤں کا تاجر ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی تاجر آیا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے ایسی خوشبو سونگی جو اس سے پہلے زندگی میں نہیں آئی۔ وہ شامی سپاہی کہنے لگا ہاں تاجر تو ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فوجوں کے درمیان جہاں مارو مارو کی آواز آ رہی ہے، وہاں پہ وہ خوشبوؤں کا تاجر ہے۔ یہ کیس کہتا ہے، تاجر اس کا نام کیس تھا، کہتا ہے میں اس سے مل سکتا ہوں؟ سپاہی کہنے لگا نہ جانا، یہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، خوشبو ایسی ہے اگر اس کے حصول میں مارا جاؤں گا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ قاسم پور اور گرد و نواح کے میرے معزز مہمانوں، یہ گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے رستہ بناتا 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 میرے زخمی مولا کے قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا نا تو اسے پتا چلا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے خون سے آ رہی۔ قریب کھڑا ہو کے آواز دے کے کہتا ہے آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے خون سے آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا پھر اس زمانے میں جس بندے نے رونا ہوا اس فکرے پہ رو لے گا، اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے۔ علی اکبر کے بابا فرماتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ یہ عیسائی چاروں طرف دیکھ کے کہتا ہے جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، خالص گریہ کر جی جی بسم اللہ۔ جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں میں نشانیاں بتاؤں؟ کہتا بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ کہتا جی بالکل گئی تھی، ہم نے جزیہ دیا تھا، مباہلہ نہیں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ یہ مولا کے پیروں میں گر پڑا۔ قبلہ حسینی صاحب مولا کے پیروں میں گر کے کہتا مولا مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ مولا نے فرمایا تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی نا، تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا مولا پھر اجازت دے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی۔ جی او سلامت رہو۔ کہتے ہیں مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو 2 محرم سے میری ماں یہیں ہے، میں تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں؟ کہتا نہیں مولا یقین ہے۔ مولا نے فرمایا پھر جلدی کر کربلا سے نکل، آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ روتا ہوا چلا، ابھی چند قدم دور گیا تھا نا، مولا آواز دے کے کہتے کیس ذرا پلٹ کے آ۔ عددارو سنو گے، کیس پلٹ کے آیا تو مولا نے نا اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری۔ فرمایا کیس یہ انگوٹھی گھر لیتا جا۔ کہنے لگا مولا اپنے شہادت کی اجازت تو نہیں دی، انگوٹھی کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تیرا دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، تجھے یاد نہیں رہا جب تو گھر سے چلا تھا نا تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ نا میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا۔ یہ انگوٹھی میری طرف سے بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے۔ کبھی کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کر مولا تو نے عیسائیوں کی بیٹیوں کو یاقوت کی انگوٹھیاں بھیج دی، مگر جب تیری بیٹی آئی اس کے کنڈے بند تھے کہ ظالم نے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ